اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر رضی اللہ کے اسلام لانے کے بارے میں اور اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا تو مکہ کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کہتے تھے وہ کاذب کہنے لگ گئے، جو امین کہتے تھے وہ کاہن کہنے لگ گئے، جو حکیم کہتے تھے وہ شاعر کہنے لگ گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں ہار ڈالتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گلے میں رسیاں ڈالنے لگ گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھول پیش کرتے تھے وہ پتھر پھینکنے لگ گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک راستے میں پلکیں بچھاتے تھے اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے لگ گئے۔ جب اتنی مخالفت تھی تو ان مخالفین میں سے ایک عمر تھے، وہ کہنے لگے یہ کیا روز کا جھگڑا، لو میں چلتا ہوں اور جا کر قصہ ہی سمیٹتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے چل پڑے، لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں؟ تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ کا معمول تھا۔ جب حضرت خباب رضی اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ کی قرات سن چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر رضی اللہ کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر ان کے اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو،
اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک قرأت کی۔ کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ کے یہ فکرے سن کر اندر سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کے دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہے۔ وہ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو حضرت عمر رضی اللہ کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ کے پاس تشریف لائے، بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلہ سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت و رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسے ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے۔ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ نے ہلکا بگوش اسلام ہوتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ رضی اللہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ جب مسلمان بنے تو ان کا 40واں نمبر تھا۔ 39 نمبر پر حضرت حمزہ رضی اللہ مسلمان ہوئے تھے، مگر اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ کو مناسبت قرآن کی وجہ سے اتنا اوپر اٹھایا کہ یہ امت میں دوسرے نمبر پر آ گئے۔ اب اس دوسرے نمبر پر آنے کے پیچھے کیا باتیں تھی؟ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ان کو قرآن مجید سے بہت زیادہ محبت اور مناسبت تھی۔ وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو کہتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان کا ایسا مقام بنا کہ 16 مواقع ایسے تھے کہ ان کی رائے قرآن مجید کے بالکل مطابق نکلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مقام یوں بتایا
کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر کو اللہ نے وہ مقام دیا تھا کہ یہ نبی ہوتے۔ پھر فرمایا عمر کی زبان سے حق بولتا ہے، اور فرمایا عمر جس راستے پر چلتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ گئے، ایک جگہ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے رک گئے اور پیچھے وادی میں دیکھنا شروع کر دیا۔ پیچھے کافی سارے لوگ تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا امیر المومنین خیریت تو ہے، آپ کی وجہ سے لوگ چلچلاتی دھوپ میں پسینے میں ڈوبے کھڑے ہیں۔ جواب میں عمر رضی اللہ نے فرمایا میں اس وادی کو دیکھ رہا ہوں جہاں اسلام لانے سے پہلے جوان میں اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے آیا کرتا تھا اور مجھے اونٹ چرانے کا تجربہ نہیں تھا۔ میرے اونٹ خالی پیٹ جاتے تھے تو میرا والد خطاب مجھے کوستا تھا، ڈانٹتا تھا کہ عمر تم بھی کیا زندگی گزارو گے، تمہیں تو جانور چرانا بھی نہیں آتے۔ اب میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب اسلام سے پہلے عمر کو جانور چرانا نہیں آتے تھے، اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کے صدقے اللہ نے عمر کو امیر المؤمنین بنا دیا ہے۔ یہ قرآن بندے کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیتا ہے۔